عزیزم، گزشتہ خط میں ہم نے افسانے کی تحقیق کے بارے میں بات کی، اور آج ہم ایک بالکل مختلف اور دلچسپ صنف ڈرامے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ڈرامہ محض ایک کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو نہ صرف پڑھا جاتا ہے بلکہ دیکھنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد الفاظ کے ذریعے ایک ایسی دنیا تخلیق کرنا ہے جو سٹیج پر زندہ ہو کر سامنے آئے۔ ڈرامے کی تحقیق صرف اس کے متن تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس میں چھپی ہوئی اداکاری، ہدایت کاری اور بصری پہلوؤں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک محقق کا کردار یہاں صرف قاری کا نہیں، بلکہ ایک نقاد کا ہوتا ہے جو سٹیج پر ہونے والے عمل کے ہر پہلو کو سمجھتا ہے۔ ڈرامے پر تحقیق کرتے وقت آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی قوت اس کے مکالموں میں ہے۔ ایک ڈرامے کے مکالمے صرف بات چیت نہیں ہوتے، بلکہ کرداروں کی شخصیت، ان کے نفسیاتی تضادات اور کہانی کے مرکزی پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی میں شہزادہ سلیم اور انارکلی کے درمیان ہونے والی بات چیت میں صرف عشق کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سماجی حیثیت، شاہی جبر اور بغاوت کے گہرے معانی بھی پنہاں ہیں۔ آپ کو مکالموں کے اندر چھپی ہوئی ان پرتوں کو کھولنا ہوگا۔ تحقیق کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ ڈرامے کو صرف ایک پڑھنے والی تحریر کے بجائے ایک کرداری عمل کے طور پر دیکھیں۔ ڈرامہ نگار اکثر منظر کے بارے میں بھی ہدایات دیتے ہیں، جنہیں سٹیج ڈائریکشنز کہا جاتا ہے۔ یہ ہدایات نہ صرف کرداروں کی حرکات و سکنات، بلکہ سٹیج کی روشنی، آواز اور سیٹنگ کے بارے میں بھی ہوتی ہیں۔ ایک محقق کو یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ ہدایات کہانی کی فضا اور کرداروں کے باطنی احساسات پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ڈرامہ متن میں جو کچھ کہتا ہے اور جو کچھ سٹیج پر دکھاتا ہے، ان دونوں میں کیا تعلق ہے۔ ایک نوجوان محقق کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ڈرامے میں کردار اور اس کردار کو پیش کرنے والے اداکار کے اعمال اور حرکات کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کردار تو متن کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اداکار اپنی آواز کے زیر و بم، جسمانی حرکات اور چہرے کے تاثرات سے اس میں جان ڈالتا ہے۔ یہ اضافی پڑھتے ہی کردار کے پوشیدہ محرکات اور اس کی اصلیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح سٹیج پر موجود ساز و سامان اور ڈرامے کا ماحول محض اشیاء نہیں ہوتے، بلکہ علامات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے ایک ڈرامے میں ٹوٹی ہوئی کرسی ایک خاندان کی زوال پذیر حالت کی علامت ہو سکتی ہے، یا گہرا رنگ دکھ کی علامت ہو سکتا ہے۔ ایک محقق کا کام ان علامتی معانی کو دریافت کرنا ہے تاکہ وہ ڈرامے کے حقیقی پیغام تک پہنچ سکے۔ کلاسیکی ڈرامے میں وحدت تاثر کو حاصل کرنے کے لیے وحدت ثلاثہ کا اصول بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ ان اصولوں میں وحدت عمل یعنی کہانی کا صرف ایک ہی مرکزی پلاٹ، وحدت مقام یعنی تمام واقعات کا ایک ہی جگہ پر رونما ہونا، اور وحدت زمانہ یعنی واقعات کا ایک ہی دن میں یا بہت مختصر وقت میں ختم ہونا شامل تھا۔ اگرچہ جدید ڈرامے ان اصولوں کی مکمل پابندی نہیں کرتے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مصنف نے کس حد تک یکسوئی کو برقرار رکھا ہے۔ مثلاً امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی زیادہ تر ایک ہی مقام یعنی قلعے اور مخصوص وقت کے اندر رونما ہوتا ہے، جس نے کہانی کا تاثر اور تناؤ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک محقق کا کام یہ پرکھنا ہے کہ ان اصولوں کا شعوری یا لاشعوری استعمال ڈرامے کی تاثیر کو کس طرح بڑھاتا ہے۔ ڈرامے پر تحقیق میں کچھ غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ ڈرامے کو افسانے یا ناول کی طرح صرف ایک بیانیے کے طور پر پڑھا جائے اور اس کے بصری اور عملی پہلو کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ڈرامہ کا اصل مقصد ایک مکمل تجربہ دینا ہے، جس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کرداروں کی چال ڈھال اور ماحول بھی شامل ہوتا ہے۔ دوسری غلطی کرداروں کے مکالموں کو صرف سطحی طور پر سمجھنا اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے نفسیاتی یا سماجی پیغام تک نہ پہنچنا۔ مکالمے اکثر دوہری زبان میں ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہی جاتی ہے اور دوسری وہ جو اشاروں، لہجے اور آواز کے اتار چڑھاؤ
بڑھاؤ سے ظاہر ہوتی ہے۔ عزیز میں، ڈرامے پر تحقیق کا سفر ایک ایسی بصیرت عطا کرتا ہے جو آپ کو زندگی کو ایک نئے اور گہرے زاویے سے دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جب آپ ایک ڈرامے کے پردے کو ہٹاتے ہیں اور اس کے پس پردہ موجود کرداروں کے حقیقی وجود، ان کی نفسیاتی کشمکش اور ان کے سماجی تنازعات کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی بھی ایک عظیم سٹیج ہے جہاں ہر انسان ایک مخصوص کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ تحقیق آپ کو صرف ایک ادبی صنف کا تجزیہ کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ آپ کو ایک ایسا نقاد بناتی ہے جو نہ صرف ادب بلکہ معاشرتی ڈرامے کو بھی اس کی تمام باریکیوں کے ساتھ سمجھ سکے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو الفاظ اور عمل کے درمیان چھپے ہوئے معنوں کو دریافت کرتا ہے۔ آپ کا قلمی سفر جاری و ساری رہے، نیک تمناؤں کے ساتھ۔